السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جب ہم فرشتوں کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ایک واقعہ یاد آتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہے، خاص کر شب معراج کے متعلق، جب کچھ لوگوں نے ان کے سفر کے بارے میں سوال اٹھائے کہ یہ سفر کیسے ہوا۔ ایک مرتبہ کچھ صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان سے پوچھا کہ آپ نے کیا سنا اور آپ نے وہاں کیا دیکھا؟ جب آپ گلیکسیز میں ریپڈ سپیڈ کے ساتھ سفر کر رہے تھے تو آپ نے وہاں کیا سنا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں وہ چیزیں دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، اور میں وہ آوازیں سنتا ہوں جو تم صلاحیت نہیں رکھتے۔ پھر انہوں نے فرمایا، آسمان چیخ رہا ہے، ہل رہا ہے، اور اس کے چیخنے کی ایک وجہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان کے ہر 4 انگلی جتنا حصہ ایک فرشتہ سجدے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے پایا جاتا ہے، جو صرف اللہ کی تسبیح اور حمد کر رہا ہوتا ہے۔ انہوں نے اس وائبریشن کی آواز کو یہ کہہ کر بیان کیا کہ یہ چیخنے اور ہلنے جیسی آواز ہے۔ یہ وہ آواز ہے جو ان فرشتوں کے سجدے اور تسبیح کرنے سے پیدا ہوتی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ یہ آواز سنیں کہ آؤٹر سپیس میں آواز کیسی ہوتی ہے۔ ناسا کے پاس ایک ریکارڈنگ ہے جو کہ آؤٹر سپیس سے لی گئی ہے، اور انہوں نے یہ والی ریکارڈنگ 16 سال پہلے ملینیم کے شروع سے تھوڑا پہلے شیئر کی تھی۔ اس ریسرچ کا نام تھا Our Universe is Not Silent، کیونکہ یہ تصور تھا کہ اگر ہم آؤٹر سپیس میں جائیں تو وہاں کچھ سنائی نہیں دے گا۔ اس آڈیو کو سنیں جو ناسا نے ریلیز کی ہے۔ اٹس بریتھ ٹیکنگ، سبحان اللہ۔ جب میں نے یہ سنا تو مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آئی کہ میں وہ چیزیں دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، اور میں وہ آوازیں سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ اور یہ ہمارے لیے امید کی ایک نشانی بھی ہے، کیونکہ ہم اکثر اس بات پر پریشان ہوتے ہیں کہ جن ہر جگہ ہیں اور شیاطین ہر جگہ ہیں، لیکن فرشتوں کی تعداد جنات کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ فرشتوں کی تعداد اور جن اور شیاطین کی تعداد میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ فرشتے ایک عظیم مخلوق ہیں اور ان پر ایمان لانا ہمارے دین کا دوسرا رکن ہے۔ یہ دوسرا رکن اس لیے ہے کیونکہ جبریل علیہ السلام اس میں مرکزی کردار ادا کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم جنات پر ایمان لانا ضروری سمجھتے ہیں، لیکن یہ ایمان کے ارکان میں سے ایک نہیں ہے۔ لیکن کیا ہم جنات پر ایمان لائے بغیر مسلمان ہو سکتے ہیں؟ نہیں، کیونکہ قرآن میں ان کا ذکر ہے اور ان پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ایمان بالملائکہ ایک الگ رکن اس وجہ سے ہے کیونکہ فرشتہ جبریل علیہ السلام وہ ذریعہ ہیں جو وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں۔ یہ اس بات کو واضح کرتا ہے کہ وحی کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں فرشتوں کے متعلق بہت کچھ بتایا ہے، اور ہر کلچر اور تھیولوجی میں فرشتوں کا کسی نہ کسی شکل میں ذکر ہوتا ہے۔ جیوڈیو کرسچن تھاٹ میں فرشتوں کو ایسی مخلوق سمجھا جاتا ہے جو غلطیاں کر سکتے ہیں۔ ان کا تصور ہے کہ فرشتے فالبل ہیں، اور ڈارک اینجلز جیسے لوسیفر کا کانسیپٹ ہے۔ یہاں تک کہ جوڈو کرسچن تھاٹ میں جنات کی الگ کیٹیگری نہیں ہے، وہ صرف ڈیمنز اور ڈارک اینجلز کو ایک کیٹیگری سمجھتے ہیں اور ان پر ایمان رکھتے ہیں۔
کرسچینٹی کے اندر فرشتوں کے متعلق مختلف عقیدے پائے جاتے ہیں کہ وہ کون ہیں اور ان کے کیا کردار ہے۔ مثال کے طور پر مورمنزم میں کہا جاتا ہے کہ جبرائیل اصل میں حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ اسی طرح کرسچینٹی اور جوڈائزم میں فرشتوں کے متعلق مختلف تصورات ہیں۔ جوڈو کرسچن تھاٹ میں کہا جاتا ہے کہ فرشتے آگ سے بنائے گئے ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں، اور نور کے پیدا ہونے کا مطلب ہے کہ وہ ہر قسم کی ناپاکی سے پاک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی ایک خوبصورت مخلوق یعنی نور سے پیدا کرنا پسند فرمایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حجاب کو نور سے بنایا، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ نور کے پردے کے پیچھے سے بات کرتے ہیں۔ فرشتے سب سے خوبصورت مخلوق ہیں اور ہر قسم کی ناپاکی سے پاک ہیں۔ کیا فرشتوں کا کوئی جسمانی وجود ہے یا وہ صرف نور ہے؟ ہاں، فرشتوں کا جسمانی وجود ہے اور ان کا ایک کافی مستحکم اور ڈومینیٹنگ وجود ہے۔ اکثر جب آپ فرشتوں کی پکچرز دیکھتے ہیں تو انہیں زیادہ تر چھوٹے کمزور کریچرز دکھائے جاتے ہیں، سے وہ تصاویر جس میں بیبیز نے ڈائپرز پہنے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ پورٹریل اکثر ڈرائنگز اور اسکلپچرز میں ملتا ہے، لیکن ہماری مذہبی تصور میں فرشتوں کو ایک مضبوط اور عظیم مخلوق کے طور پر دکھا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کام کرتی ہیں اور وہ ہر قسم کی غلطی، کمی اور ناپاکی سے پاک ہے۔ جیسے ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ سبھی پیغمبر جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، حضرت داؤد علیہ السلام انفالبل ہیں اور ان سے کوئی غلطی نہیں ہوتی، ویسے ہی فرشتے بھی بالکل انفالبل ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہر حکم کو پوری طرح سے امپلیمنٹ کرتے ہیں، انہیں کبھی بھی نہیں توڑتے۔ جیسے اللہ نے کہا کہ فرشتے کبھی بھی اللہ کا کوئی حکم نہیں توڑتے۔ کیا فرشتوں کو کچھ چیزیں پسند ہیں، کچھ چیزوں سے نفرت ہے؟ کیا ان کا بھی کوئی کیریکٹر، ان کا کردار ہوتا ہے، ان کی پرسنالٹی ہوتی ہے؟ ہاں، ایسا بالکل ہے، ان کی پرسنالٹی ہوتی ہے، وہ روبوٹس نہیں ہیں۔ آپ کو کئی نریشنز ملیں گی جو بتاتی ہیں کہ فرشتے کس چیز سے ناراض ہوتے ہیں اور وہ کس چیز کے پاس آتے ہیں۔ ان کے درمیان بھی ڈیبیٹس اور آرگیومنٹس ہوتے ہیں، جیسے فرشتے جو رحمت کے ہیں اور وہ جو عذاب دینے والے ہیں، اور جبرائیل علیہ السلام کا بھی ایک اپنا کردار اور ایک اپنا پرسنالٹی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا کہ فرشتے ونگز رکھتے ہیں، لیکن وہ والے دو چھوٹے چھوٹے اور کمزور فیدرز والے ونگز نہیں ہوتے جو ہم اکثر دیکھتے ہیں۔ فرشتوں کے پاس ونگز ہوتے ہیں، کچھ کے پاس 2 قنات ہوتے ہیں، کچھ کے پاس 3 ہوتے ہیں، کچھ کے پاس 4 ہوتے ہیں، اور اللہ ان کے ونگز کو اپنی مرضی سے بڑھاتا ہے، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ فرشتوں کا سائز مختلف ہوتا ہے۔ اب ایک عام فرشتہ کیسا دکھے گا؟ آپ کو ایک آئیڈیا دینے کے لیے صفوان ابن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نریٹ کرتے ہیں کہ جب آپ اپنی صلاح میں ہوتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، آپ اپنے کمرے میں اپنے آپ کو اکیلا سمجھ کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کے ساتھ فرشتے بھی ہیں جو پہاڑوں کے سائز کے ہیں، اور وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ آپ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ آپ اپنے کمرے میں اکیلے ہیں، لیکن اصل میں فرشتے بھی آپ کے ساتھ ہوتے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں۔ تو یہ ایک ایوریج فرشتے کی بات ہے۔ ان کے بارے میں کیا خیال ہے جو ایلیٹ ہے، جن کے پاس بہت بڑی بڑی رسپانسبلٹیز اور ڈیوٹیز ہیں، جو باقی فرشتوں کے لیڈرز ہیں، جیسے کہ اللہ کا عرش کو اٹھائے ہوئے فرشتے ہیں۔ تو یہ فرشتے کیسے دکھتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے اللہ نے صرف ایک فرشتے کے بارے میں بتانے کی اجازت دی ہے جو اللہ کے عرش کو اٹھاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کے کان کے لوب اور کندھے کے بیچ کا فاصلہ 700 سال کا سفر ہے۔ ابن خزیمہ کی نریشن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر ایک پرندہ اس سفر کو اڑ کر طے کرتا ہے تو 700 سال لگتے ہیں صرف اتنا سا فاصلہ طے کرنے میں کہ کان سے لے کے کندھے تک۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی انسان سفر نہیں کر سکتا۔ ہم کس طرح یہ ڈیٹرمن کر سکتے ہیں کہ کون سا فرشتہ بڑا ہے اور کون سا چھوٹا ہے؟ جو زیادہ بڑا کام فرشتے کو دیا جاتا ہے اس کا سائز بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام فرشتوں میں سب سے بڑے اور سب سے عظیم ہیں، کیونکہ ان کو سب سے بڑا کام دیا گیا۔ جبریل علیہ السلام وہ فرشتے ہیں جو ایک ایسے ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھتے ہیں جو ملائکہ المقسمات، اللہ کے حکم کو تقسیم کرنے والے فرشتے کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ یہ فرشتے قرآن میں بھی ذکر کیے گئے ہیں جو اللہ کے حکم کو تقسیم کرتے ہیں، ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں، اور ان میں 4 فرشتے ہیں۔ ان میں پہلے فرشتے جبریل علیہ السلام ہیں جو اللہ کی وحی کو اللہ کے حکم سے تقسیم کرتے ہیں، جو اللہ کی وحی کو ریویلیشن کو لے کر آتے ہیں۔ علماء نے اس کو اس طرح سے کلاسیفائی کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام وحی لاتے تھے اور وحی کے ذریعے ہمارے دل زندہ ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو انہی کے ذریعے تقسیم کرتے ہیں۔ ہر وہ نبی جو وحی ریسیو کرتے تھے وہ جبریل علیہ السلام کے ذریعے ہی ریسیو کرتے تھے۔ اور ایک اور چیز، ہر وہ قوم جو وحی اس کا انکار کرتی تھی اس کا مقابلہ بھی جبریل علیہ السلام سے ہی ہوتا تھا۔ لوط علیہ السلام کی پوری قوم، وہ پورا شہر ایک ہی جبریل علیہ السلام کی ونگ کے ٹپ سے تباہ کر دیا گیا تھا۔ وہ اٹھا لیے گئے تھے اور ان کو جبریل علیہ السلام کی ونگ کے ٹپ سے تباہ کر دیا گیا تھا۔ اس سے جبریل علیہ السلام کی طاقت کا پتہ چلتا ہے
اس میں ایک نشانی ہے کہ یہ فرشتے اگر اللہ نے ان کو وحی دینے کا حکم دیا ہے تو جبریل علیہ السلام اللہ کے حکم پر کسی طرح کی بحث نہیں کرتے، اور جب اللہ کہہ دیتے ہیں کہ اب یہ لوگ ختم ہیں تو فرشتے اللہ کا وہ حکم پورا کر دیتے ہیں۔ جب اللہ جبریل علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ بس تو بس ہے۔ دوسرے فرشتے میکال یا میکائیل علیہ السلام، جن کا ذکر ہم جبریل علیہ السلام کے ساتھ سنتے ہیں، ان کا تعلق رزق سے ہے۔ جو علماء اس طرح بیان کرتے ہیں کہ وہ فرشتے ہیں جو اللہ نے رزق، سسٹیننس، بارش، ہوائیں تقسیم کرنے کے لیے چنا ہے۔ پہلے دو فرشتوں کا تعلق زندگی سے تھا اور اب اگلے دو فرشتوں کا تعلق موت سے ہے۔ یہ دو فرشتے وہ ہیں جو لوگوں کی روحیں نکال لیتے ہیں۔ اسرافیل علیہ السلام یہ کلیکٹیولی روحیں نکالنے کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم فرشتے کو صرف اس ایک کام کے لیے بنایا، اور وہ ہے سور پھونکنا، سور کی آواز دینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس دنیا کی تمنا چلی گئی جب میں نے اسرافیل علیہ السلام کو دیکھا، جن کے ہونٹ اس سور کی طرف لگے ہوئے تھے اور آنکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عرش کی طرف دیکھ رہی تھیں، فوکسڈ تھیں۔ وہ انتظار کر رہے ہیں کہ کب حکم آئے اور وہ سور پھونک دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مجھے اس دنیا کی جو بھی تمنا تھی وہ سب چلی گئی جب میں نے اسرافیل علیہ السلام کو دیکھا۔ چوتھا فرشتہ جو ہے وہ فردن روحیں نکالتا ہے، یعنی ہر شخص کی روح کو انڈیویجولی نکالتے ہیں۔ ان کا نام اصل میں نہیں ہے، صرف ملک الموت کے نام سے ہم ان کو جانتے ہیں۔ اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ انہیں ملک الموت کے نام سے ہی ان کا ذکر کیا ہے، جو آپ کی روح لینے کے لیے اسائن ہے جب اللہ کا حکم ہو۔ تو یہ فرشتے کا گروپ ہے جن کو مقسمات الامرہ کہا جاتا ہے، جو اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہیں۔ یہ فرشتوں کی سب سے الیٹ کلاس ہے، اور اس کلاس کا سب سے الیٹ فرشتہ کون ہے؟ جبریل علیہ السلام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ان کا نام نہیں لیتے تھے، بلکہ انہیں کہتے تھے کہ جو میرے رب کے پاس ہے۔ اس سے ان کی اللہ کے ساتھ قربت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی انہیں مختلف طریقوں سے ان کا ذکر کرتے ہیں۔ ہر دفعہ اللہ نے جبریل علیہ السلام کا ذکر کس طرح کیا ہے اس کا پورا جائزہ لینا یہاں ممکن نہیں ہے، لیکن اگر ہم تھیمز کی بات کریں تو سب سے عام تھیم جو ملتی ہے وہ ہے روح یا سول۔ اللہ انہیں روح قدس مطلب پاک روح، روح الامین ایماندار روح، اور روح الحق سچائی والی روح کہتے ہیں۔ جب اللہ کچھ اپنے نام سے منسوب کرتے ہیں، جیسے بیت اللہ، اللہ کا گھر، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ چیز کا مطلب ہوتا ہے کہ اس چیز کی عزت اور فضیلت کو بڑھاوا دینا۔ اسی طرح جب اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو ہماری روح کہتے ہیں تو انہیں عزت بخشتے ہیں۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ جبریل علیہ السلام کو بار بار روح کہا جاتا ہے، اس کا جواب اتنا خوبصورت ہے کہ اس کو بیان کرنا دل کو سکون دیتا ہے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام وہ ہیں جو انسان کے لیے وہ لاتے ہیں جو اس کے دل کو سکون اور اس کے روح کو زندہ کر دیتی ہے، مطلب کہ وہی، اور وہی وہ چیز ہے جو انسان کی روح کو زندگی اور معنی دیتی ہے۔ سب سے بڑی دلیل جو اس بات کی تصدیق کرتی ہے، اور یہ کافی دلچسپ ہے، وہ یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام اللہ کے پہلے زندہ اور سانس لینے والی مخلوق ہے۔ وہ پہلی مخلوق ہے جن کو ایک روح دی گئی تھی، بنا کسی والدین، بنا کسی سبب یا اور ذریعے۔ اللہ نے انہیں بس اپنے حکم سے پیدا کیا، اور وہ پہلی مخلوق تھے جو روح کے ساتھ وجود میں آئے۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو مختلف آوازیں نکالتا ہے، کبھی وہ آوازیں بہت پیاری لگتی ہیں، کبھی وہ اچھی نہیں لگتی۔ وہ آہستہ آہستہ سے سیکھتے ہیں اور بولتے ہیں ماما، بابا، جو بھی کچھ ہوتا ہے۔ لیکن جبریل علیہ السلام کا جب وہ وجود میں لائے گئے تو انہوں نے کیا کہا؟ جب فرشتے پیدا کیے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کے سوا کوئی قوت اور طاقت نہیں ہے۔ یہ اظہار ہوتا ہے کہ ان پہ اللہ کے سوا کسی اور کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ جب جبریل علیہ السلام جو پہلی روح تھے وجود میں آئے تو انہوں نے یہی کہا، اور فرشتے جو لگاتار پیدا ہو رہے ہیں، جو نہ کسی جنس کے ہیں، نہ ان کی کوئی شہوت ہے، نہ ہی اللہ کی عبادت سے ان کا دھیان ہٹتا ہے، وہ سب اسی زبان میں اللہ کی قدرت کا اظہار کرتے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق یہ مانا جاتا ہے کہ جبریل علیہ السلام پہلے ہیں، اور اس بات کے کچھ دلیل بھی ملتی ہیں جو تفسیر اور احادیث میں سمجھنے کی کوشش کی گئی۔ یہ مزید سمجھنا بھی ایک بڑی بات ہے کہ اللہ نے انہیں کیسے اور کیوں سب سے پہلے پیدا کیا، اور انہیں کیسے اللہ کی عبادت کا وزیر اعظم بنایا گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو ایک کریم رسول، نوبل میسنجر کے طور پر مخاطب کرتے ہیں۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو انسانوں کے لیے بھیجے گئے ہیں ایک نوبل میسنجر ہیں، ویسے ہی جبریل علیہ السلام جو وحی لے کر آتے ہیں ایک نوبل میسنجر ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وہ ایک زبردست
قوت کے مالک ہیں، اور کیوں نہ ہو، جبریل علیہ السلام کا کام صرف وحی کا پہنچانا ہی نہیں ہے بلکہ اس وحی کو ہر قسم کے دخل سے محفوظ رکھنا بھی ہے۔ اسی وجہ سے انہیں اللہ نے وہ قوت عطا کی جو کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ وہ عرش کے مالک کے پاس ایک مضبوط مقام میں ہے، وہ اللہ کے عرش کے بالکل نیچے رہتے ہیں اور اپنی جگہ پر پوری اسٹیبلٹی کے ساتھ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام کا مقام عرش کے نیچے ہے، اللہ انہیں مطاع ثم آمین کہتے ہیں، وہ لوگوں کے درمیان محبوب ہیں، وہ ایماندار ہیں۔ علماء کا کہنا ہے کہ یہ صفات جبریل علیہ السلام کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مماثلت دکھاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت سے پہلے لوگ ان کی سچائی اور ایمانداری کی وجہ سے چاہتے تھے۔ اسی طرح جبریل علیہ السلام بھی فرشتوں میں اس لیے محبوب ہیں، ان کے اور باقی فرشتوں کے درمیان جو رشتہ ہے اس میں محبت اور خلوص ہے۔ فرشتے انہیں چاہتے ہیں اور ان کا حکم مانتے ہیں اور ان پر بھروسہ رکھتے ہیں اور ان کی بات کو کبھی بھی کوشچن نہیں کرتے۔ یہ ان کا مقام اور مرتبہ ہے جو انہیں باقی سب سے فرق بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں وحی کا محافظ بنایا، عرش کے قریب مقام دیا اور انہیں ایک ایسے درجے پہ فائز کیا جو انسان اور فرشتوں میں سے کسی کے لیے بھی نہیں ہے۔ وہ بالکل بے عیب ہے۔ اللہ نے جبریل علیہ السلام کا دفاع صرف یہ کہہ کر دیا کہ وہ ہر نقص سے پاک ہیں۔ جبریل علیہ السلام اپنی جسمانی، ذہنی اور روحانی صورت میں مکمل ہیں۔ ان کا قد، ان کی خوبصورتی، سب کچھ بے عیب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں پورے کمال کے ساتھ بنایا۔ اب آخری نام جو میں آپ کو بتاؤں گی وہ اللہ تعالیٰ کا یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا نام نہیں ہے بلکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے کزن کا دیا ہوا نام ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس پہلی وحی کے نزول کے بعد آئے تو خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ ورقہ کے پاس چلتے ہیں جو بائبل اور پہلے کی کتابیں جانتے ہیں تاکہ دیکھیں کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ ورقہ بن نوفل نے ساری بات سنی اور کہا کہ یہ وہی ہیں جو موسیٰ کے پاس بھیجے گئے تھے، یہ الناموس ہے۔ اب یہ جو لفظ ناموس ہے یہ ایک دلچسپ لفظ ہے۔ یہ بات بھی سوچنے والی ہے کہ ورقہ نے یہ لفظ کیوں چنا۔ عربی زبان میں جاسوس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جاسوس کا مطلب ہوتا ہے جاسوسی کرنے والا یعنی کہ اسپائے، مگر اس کا اصل مخصوص مطلب یہ ہے کہ وہ شخص جو ایک برے راز کو چھپاتا ہے۔ ورقہ نے جبریل کو ناموس کیوں کہا؟ کیونکہ ناموس کا مطلب ہے کہ وہ شخص جو ایک خوبصورت راز اپنے اندر رکھتا ہے جو کہ وحی کا راز ہے، اس لیے ورقہ نے یہ لفظ استعمال کیا کیونکہ جبریل علیہ السلام ایک عظیم اور مبارک راز کو چھپا کر رکھتے ہیں۔ یعنی اللہ کا پیغام جبریل علیہ السلام کس طرح دکھتے تھے؟ انہوں نے مختلف شکلیں اختیار کی، کبھی انسانی شکل میں آئے، کبھی فرشتے کی صورت میں آئے، مگر یہ ان کی مکمل اصل شکل نہیں ہوتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک روشنی دیکھتے تھے اور جبریل علیہ السلام کی آواز سنتے تھے۔ پہلے کے انبیاء بھی اسی صورت میں جبریل علیہ السلام سے ملتے تھے، وہ بھی جبریل کو ان کی اصل صورت میں نہیں دیکھتے تھے۔ جبریل اپنی اصل صورت میں کیسے دکھتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جبریل کو دیکھا، ان کے 600 پر تھے، صرف 2، 3 یا 4 نہیں، پورے 600 پر۔ صرف یہی نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل نے پورا آسمان بھر دیا تھا۔ He was covering the whole horizon۔ وہ ایک عرش پہ بیٹھے ہوئے تھے جو اللہ نے ان کے لیے مہیا کیا تھا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جبریل کے پروں سے لگاتار یاقوت اور موتی گر رہے تھے، ان کی بارش ہو رہی تھی۔ ایک روایت میں جو امام احمد نے نقل کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل کے پروں کا رنگ سبز ہے اور ان کے پاؤں بھی سبز ہیں، مطلب کہ گرین۔ سوچو یہ منظر کتنا خوبصورت ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، مگر ساتھ ہی ایک دہشت ناک منظر بھی تھا کیونکہ جبریل علیہ السلام کی جسامت اتنی بڑی تھی اور اتنی عظیم تھی۔ نبی کریم نے جبریل کو صرف 2 مرتبہ ان کی اصل شکل میں دیکھا اور یہ منظر سمجھنا بہت مشکل تھا کیونکہ یہ ایک انکریڈیبل ایکسپیرینس تھا۔ اس کے علاوہ جبریل علیہ السلام مختلف انسانی شکل اختیار کر سکتے ہیں، لیکن جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تو ایک کنسسٹنٹ شکل میں آتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار حدیث میں بیان کیا جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ اسراء والمعراج پر جب وہ انبیاء سے ملے تو وہ کیسے دکھتے تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا اور وہ شنوعہ یا زد قبیلوں کے آدمیوں کی طرح لگتے تھے۔ اب شنوعہ اور زد کون تھے؟ یہ 2 افریقن قبیلے تھے۔ صرف یہی نہیں، زد قبیلہ وہ تھا جن کے لوگ سب سے زیادہ سیاہ رنگ کے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ان لوگوں کو بتا رہے تھے جو کہ بہت ریسسٹ تھے، جو کالے گورے میں فرق رکھتے تھے۔ نبی کریم ان کو بتا رہے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام سیاہ فام تھے۔ موسیٰ علیہ السلام ایسے لگتے تھے جیسے وہ لوگ جنہیں تم لوگ پست نظر سے دیکھتے ہو۔ وہ شخص جسے اللہ نے ڈائریکٹلی بات کی وہ کلیم اللہ ہیں، جن کا ذکر قرآن میں سب سے زیادہ بار کیا گیا ہے۔ وہ ایک گہرے کالے رنگ کے آدمی تھے۔
اگر تم نسلی تعصب رکھتے ہو، تم لوگ ریسسٹ ہو، تو اس بات کو سمجھ لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بدوین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، یہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام ایسے دکھتے تھے، تاکہ لوگ اچھے سے سمجھ سکیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا اور حضرت مسعود رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، عیسیٰ ان سے مشابہ ہیں، ان جیسے دکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا اور ان کی شکل مجھ سے سب سے زیادہ ملتی تھی۔ میں نے کسی اور شخص کو اپنے جیسا نہیں دیکھا جتنا ابراہیم علیہ السلام مجھ سے ملتے ہیں۔ یہ بات اور بھی گہری ہو جاتی ہے جب ہم جوڈو کرسچن سورسز دیکھتے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کو بیان کرتی ہیں۔ ان کی تصویر کچھ اس طرح سے دی جاتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے چوڑے مضبوط کندھے تھے، لمبے سیاہ بال جو کندھوں تک آتے تھے، گہری سیاہ آنکھیں اور گہری سیاہ داڑھی جس میں تھوڑی سی سفیدی تھی۔ یہ وہ چہرہ ہے جو ان کی مذہبی روایتوں میں آتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کنفرم کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان رضی اللہ عنہ کو دیکھا اور عثمان رضی اللہ عنہ کی بیوی کو دیکھا جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی۔ ان سے فرمایا کہ تمہارے شوہر عثمان کا چہرہ تمہارے والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمہارے دادا ابراہیم علیہ السلام سے سب سے زیادہ ملتا ہے۔ اگر ہم ہسٹری پڑھیں مقام ابراہیم علیہ السلام کی تو کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے ملتے تھے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ان کا فٹ سائز بھی ایک جیسا تھا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کا ذکر کیا اور فرمایا کہ جبریل علیہ السلام ایک صحابی دہیہ بن خلیفہ کی طرح دکھتے ہیں۔ تم لوگ شاید سوچ رہے ہوگے کہ یہ کون ہے۔ یہ ایک بہت انٹرسٹنگ صحابی تھے، بہت کم لوگوں کو ان کا پتہ ہے۔ یہ کوئی عام صحابی نہیں تھے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سبھی غزوات میں شامل رہے۔ وہ اس وقت بھی موجود تھے جب جبریل علیہ السلام ایک بڑے مجمع میں صحابہ کے سامنے انسان کی شکل میں آئے تھے۔ یہ بات ان تمام دعووں کو ختم کر دیتی ہے جو کہتے ہیں کہ کوئی اور شخص جبریل علیہ السلام بن کر آیا تھا۔ دہیہ بن خلیفہ بہت خوبصورت ہے۔ جبریل علیہ السلام نے ان کی شکل نہیں اپنائی، لیکن اگر ہم انہیں قریب سے دیکھ سکتے تو ہمیں یہ محسوس ہوتا کہ جبریل علیہ السلام دہیہ بن خلیفہ رضی اللہ عنہ سے مشابہ ہیں۔ لیکن دہیہ بن خلیفہ کون ہے اور جبریل علیہ السلام نے انہی کی شکل کیوں اپنائی؟ لوگ دہیہ بن خلیفہ کو یوسف بنو کلب کہتے تھے اور ہم سب جانتے ہیں کہ عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر کیا کہا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ تو ایک عظیم فرشتہ ہے۔ دہیہ بن خلیفہ کو بھی عورتیں بہت پسند کرتی تھیں کیونکہ وہ بہت ہینسم تھے۔ اسی طرح کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دہیہ بن خلیفہ بنو کلب کا یوسف ہے۔ اسی وجہ سے وہ اکثر پبلک میں نظر نہیں آتے تھے، پبلک سے دور رہتے تھے کیونکہ عورتیں ان کی طرف کھینچی چلی آتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دہیہ بن خلیفہ کو ہیراکلیس کے پاس بھیجا تھا۔ ابن حجر کہتے ہیں کہ دہیہ بن خلیفہ اتنے خوبصورت تھے کہ جب وہ روم کے ہیراکلیس کے پاس یروشلم گئے تو پورے شہر میں ایک ہلچل مچ گئی۔ سب لوگ ان کو دیکھنے کے لیے باہر آ گئے کیونکہ سب یہی دیکھنا چاہتے تھے کہ مسلمانوں کا پیغام لانے والا شخص کیسا دکھتا ہے۔ دہیہ بن خلیفہ بہت ہی زیادہ حسین شخص تھے اور جبریل علیہ السلام نے اس لیے ان کی شکل اپنائی تھی۔ ان دونوں میں کتنی مشابہت ہوتی تھی، اتنی زیادہ کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا ایک بار کہتی ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھی تھی، اچانک دیکھا کہ دہیہ ان کے پاس بیٹھے ہیں، لیکن میں نے نہ دروازہ کھلتے سنا نہ بند ہوتے سنا، بس اچانک وہ وہاں موجود تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور جب میں ان کے پاس گئی تو پھر بھی مجھے دروازہ کھلنے یا بند ہونے کی آواز نہیں آئی، تو میں نے سوچا کہ یہ دہیہ ہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تب مسکرا دیا اور ممبر پر چڑھ کر فرمایا، ابھی جبریل میرے پاس آئے تھے۔ تب جا کے مجھے سمجھ آئی کہ اصل میں دہیہ نہیں بلکہ جبریل علیہ السلام تھے۔ لیکن کیا جبریل علیہ السلام ہمیشہ دہیہ کی شکل میں آتے تھے؟ نہیں، جبریل علیہ السلام جس قوم کے پیغمبر کے پاس جاتے تھے وہ انہی کی بہترین اور خوبصورت شخص کی شکل اپناتے تھے۔ اگر وہ کسی افریقن نبی کے پاس جاتے تو اسی قوم کے سب سے حسین شخص کی شکل میں آتے، اور اگر کسی ایشین نبی کے پاس جاتے ہیں تو اس قوم کے سب سے حسین شخص کی شکل لیتے۔ جبریل علیہ السلام ہر نبی کے پاس اسی قوم کے سب سے عظیم اور خوبصورت انسان کی شکل میں آئے، ایک مکمل حسن کا نمونہ۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام کی عمر کیا ہے؟ ایک رائے یہ ہے کہ وہ پہلی مخلوق ہیں جنہیں روح دی گئی۔ اس بات کی دلیل کیا ہے؟ مطلب یہ ہے جبریل علیہ السلام اس وقت موجود تھے جب جنت اور جہنم بھی نہیں بنی تھی۔ انسان اور جن تو بہت بعد میں آئے تھے، لیکن فرشتوں کے سردار ہونے کی وجہ سے جبریل علیہ السلام سب سے پہلے پیدا کیے گئے۔ یہ پہلی ملاقات ہے جو ہم دیکھتے ہیں جبریل علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم بنائی اور سب سے پہلے جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ دیکھو میں نے جنت کے رہنے والوں کے لیے کیا تیار کیا ہے۔ ابھی تک کوئی انسان یا جن پیدا نہیں ہوا مگر اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ اور دیکھو۔ جبریل علیہ السلام پہلی دفعہ جنت دیکھنے والے تھے، ایک ایسی جنت جو نیک گھر کی طرح ہمیشہ تازہ رہے گی،
کبھی پرانی نہیں ہوتی۔ وہ پہلی دفعہ جنت کی ندیاں، محلوں اور خوشیوں کو دیکھنے والے تھے۔ جب یہ سب دیکھ کے جبریل علیہ السلام واپس آئے تو اللہ تعالیٰ سے کہا کہ تیری عظمت کی قسم یا اللہ، جو بھی اس جگہ کے بارے میں سن لے گا وہ ضرور اس میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا، کوئی بھی اس سے جان کر اس سے ہو نہیں سکتا۔ مگر پھر اللہ تعالیٰ نے جنت کو مشکلوں اور آزمائشوں سے گھیر دیا تو جبریل علیہ السلام سے کہا کہ اب جاؤ اور دوبارہ دیکھو۔ جبریل علیہ السلام جب پہلی دفعہ جنت دیکھ کر آئے تھے تو وہ انتہائی پرجوش تھے، مگر جب دوسری دفعہ گئے تو ان کے جذبات بالکل مختلف تھے۔ انہوں نے کہا یا رب تیرے عظمت کی قسم، مجھے اب ڈر لگتا ہے کہ کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو مشکلوں اور آزمائشوں سے گھیر دیا تھا۔ اس لیے جبریل علیہ السلام کو لگا کہ لوگ کیسے ان رکاوٹوں کو پار کر کے جنت تک پہنچیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو جہنم دیکھنے بھیجا اور فرمایا جاؤ دیکھو میں نے اس میں رہنے والوں کے لیے کیا تیار کیا۔ جبریل علیہ السلام واپس آئے اور کہا کہ تیری عظمت کی قسم، کوئی بھی اس جگہ کے بارے میں جان کر اس میں داخل نہیں ہوگا۔ جو بھی جہنم کے عذاب کے بارے میں سن لے گا وہ ہر حال میں اس سے بچنے کی کوشش کرے گا۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے جہنم کو خواہشات، آسان چیزوں سے، آسائشوں سے گھیر دیا۔ پھر جبریل علیہ السلام نے دوبارہ دیکھا تو ان کے جذبات پھر بدل گئے۔ وہ واپس آئے اور کہا کہ تیری عظمت کی قسم، اب مجھے ڈر ہے کہ کوئی بھی جہنم سے محفوظ نہیں رہ سکے گا۔ یہ حدیث ایک امپورٹنٹ بات سمجھاتی ہے۔ جبریل علیہ السلام ابھی تک انسان کو نہیں جانتے تھے، مگر ان کا ایمان والوں سے محبت تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ ہر شخص جنت میں داخل ہو اور جہنم سے محفوظ رہے۔ لیکن اللہ نے ان کو تسلی دی اور فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ مومن کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع رکھتے ہیں۔ یہ جواب یہ بتاتا ہے کہ جنت اور جہنم کا فیصلے کا مرکزی نقطہ نماز ہے۔ اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بتایا کہ جو لوگ عبادت میں متواضع ہو گئے وہ کامیاب ہو جائیں گے۔